وہ عورت بڑے غور سے مجھے دیکھ رہی تھی، اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھے، ہاتھ میں پین پکڑے، سر سے پیر تک میرا سراپا بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ الجھن محسوس ہوئی۔ پھر اس نے گہری سانس لی، کہنے لگی، محترمہ آپ کی تعلیم بہت کم ہے۔ میرے آفس میں اتنی کم تعلیم یافتہ اور نا تجربے کار لڑکی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میری بے بسی کی آخری حد تھی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا۔ میں نے کہا، دیکھیں میڈم، مجھے نوکری کی اشد ضرورت ہے۔ میں اس وقت بے حد مجبور ہوں۔ میری بات سن کے کہنے لگی، دیکھو میرے آفس میں ایسی کوئی بھی جگہ نہیں ہے، اس لیے تم جا سکتی ہو۔ ہاں، ریسیپشن پہ اپنا نمبر دے جانا۔ اگر تمہارے لائق کوئی بھی کام ہوا تو میں تمہیں انفارم کر دوں گی۔ میں بڑی مایوس ہو کر واپس لوٹی تھی۔ ایک بہت بڑی فرم تھی جہاں کی وہ عورت مالک تھی۔ میں جیسے جیسے بس اسٹاپ کی طرف بڑھ رہی تھی، میرے آنسو تواتر سے گر رہے تھے۔ بے بسی، مجبوری کیا ہوتی ہے اس وقت مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ بابا کے انتقال کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ والدہ بیمار تھیں، گھر میں 2 دن سے فاقے ہو رہے تھے۔ میری عمر 18 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی اور میں انٹر تک ہی تعلیم حاصل کر پائی تھی۔ اتنی کم تعلیم پر مجھے کہاں اچھی جاب مل سکتی تھی؟ اگر میں کسی اسکول میں پڑھاتی تو 5-6 ہزار ہاتھ میں آتے۔ اس میں میری والدہ کا گزر بسر بہت مشکل تھا۔ اب تو اسکول والے بھی گریجویشن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور وہ تو پھر ایک بہت بڑی فرم تھی۔ میری دوست نے کہا تھا کہ وہاں کی اونر خاتون بہت رحم دل ہیں، ہو سکتا ہے تمہیں چھوٹی موٹی نوکری پہ رکھ لیں اور تنخواہ اچھی دے دیں۔ اس لیے ایک بار قسمت ضرور آزمانا، اور میں قسمت آزمانے ہی گئی تھی، لیکن مایوس ہو کر لوٹی تھی۔ جب گھر پہ آئی تو پھر والدہ صحن میں ہی چارپائی لیٹے ہائے ہائے کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی، کیا ہوا ایمن، ملی نوکری؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو ان کا چہرہ بجھ سا گیا۔ میں نے کہا، یہ امیر لوگ کہاں غریبوں کی مجبوریاں سمجھ سکتے ہیں۔ میں سوچ رہی ہوں اسکول میں ہی نوکری کر لیتی ہوں، کچھ بچوں کو ٹیوشن پڑھا لوں گی۔ میری والدہ کہنے لگی، اتنے غریب محلے میں کہاں تمہیں فیس اچھی ملے گی؟ میں نے کہا، ہوم ٹیوشن میں اچھے پیسے آ جاتے ہیں۔ میں ایسا کرتی ہوں، کل ہی بنگلوں کی طرف نوکری تلاش کرنے کے لیے چلی جاتی ہوں۔ چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھا دوں گی یا کیئر ٹیکر کا کام کر لوں گی، کچھ بھی کر لوں گی۔ میری والدہ کہنے لگی، میری بیماری نے تو تمہیں پھر سے پریشان کر کے رکھ دیا، ورنہ میں بھی کچھ کپڑے سلائی کرتی تو ہم دونوں کا گزر بسر ہو جاتا۔ تمہارے والد کے انتقال نے تو ہماری زندگی کو ایک دم بدل دیا۔ بہرحال میں اگلے ہی روز دوبارہ سے بنگلوں کی جانب چلی گئی۔ لیکن یہ بات عجیب سی ہوتی ہے کہ گھر گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کے یہ پوچھو کہ آپ کو ہوم ٹیوٹر کی ضرورت ہے تو بتا دیں۔ لیکن میں مجبور تھی۔ 2 دن کی خواری کے بعد بھی کہیں سے کوئی نوکری نہیں ملی۔ اب تو محلے کے دکاندار نے ادھار دینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میں بڑی مشکل سے منت سماجت کر کے اس سے 1 کلو آٹا لائی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ اگر میں روٹی نہ کھاؤں تو میری والدہ کھا لیں گی۔ گھر آئی تو آٹا گوندھ کر امی کو کھانا دیا۔ کھانا کیا تھا، بس سوکھی روٹی ہی تو تھی۔ انہوں نے بھی چپ چاپ کھا لی۔ پھر اپنی دوائیاں کھانے کے بعد کہنے لگی، آج تو یہ بھی ختم ہو گئی ہیں۔ یہ کہہ کر لمبی سانس بھری۔ میں ابھی بھی پریشان تھی کہ اب کیا کروں، کس سے ادھار مانگوں۔ جب ہی میرے موبائل پر بیل بجی۔ ایک ان نون نمبر تھا۔ میں نے فون اٹھایا تو ایک لڑکی کی آواز گونجی۔ کہنے لگی، میں JS کمپنی سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ کہنے لگی، ہماری اونر آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ میں خوش ہو گئی کہ شاید اس خاتون کے دل میں رحم آ گیا، وہ مجھے کوئی چھوٹی موٹی نوکری دینا چاہتی ہوگی۔ ایک بار اگر میری نوکری وہاں لگ جاتی تو کم از کم بھی میری تنخواہ 15 سے 20 ہزار ضرور ہوتی، جس سے میرے مسائل کافی حد تک حل ہو سکتے تھے۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ ایسا کرو، میرے آفس آ جاؤ۔ میں نے کہا، جی ضرور۔ میں پرس لے کے آئی اور پیسے دیکھنے لگی، لیکن پرس خالی تھا۔ پھر اپنی دوست سے ادھار مانگ کر میں آفس پہنچی۔ وہ عورت بھی شاید میری ہی منتظر تھی۔ مجھے کہنے لگی، تمہیں بچے سنبھالنے آتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میرا کوئی چھوٹا بہن بھائی تو نہیں ہے، میں نے کبھی بچوں کو سنبھالا بھی نہیں ہے، لیکن میں سنبھال لوں گی۔ کہنے لگی، دیکھو آفس میں تو کوئی کام نہیں ہے،
ہاں، گھر میں مجھے اپنے بچوں کے لیے ایک پڑھی لکھی لڑکی کی ضرورت ہے جو انہیں سمجھا سکے، تمیز سے رکھ سکے۔ اس کے پیسے میں تمہیں اچھے دے سکتی ہوں۔ میں نے کہا مجھے منظور ہے۔ مجھے اس وقت نوکری کی اتنی ضرورت تھی کہ میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اگر وہ مجھے گھر پہ جھاڑو پونچھے کا بھی کہتی تو شاید میں وہ بھی کر لیتی۔ محنت میں کوئی شرم نہیں ہوتی۔ بہرحال اس نے ایک پیپر پہ اپنے گھر کا پتہ لکھ کے دیا۔ کہنے لگی کل سے آ جانا، تم صبح سے شام 7 بجے تک وہیں رہو گی۔ میرے بچے چھوٹے ہیں، انہیں ہوم ورک کروانا، کھلانا پلانا، ان کے ساتھ کھیلنا، سب کچھ تمہیں کرنا پڑے گا۔ میں 7 بجے گھر جاتی ہوں، 7 بجے تک تمہیں ڈیوٹی دینی پڑے گی۔ کسی دن میری میٹنگ ہوئی، مجھے دیر ہو گئی تو تمہیں یہاں رکنا پڑے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، لیکن اگر آپ کچھ ایڈوانس دے دیں تو۔ یہ کہہ کے میں چپ ہو گئی۔ وہ کہنے لگی اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے چیک کاٹ کے دے دیا۔ کہنے لگی یہ 20,000 ایڈوانس ہے اور مہینے کے آخر میں 15,000 دے دوں گی اور ہر مہینے کے 35,000۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مشکلات تو میرے لیے ابھی شروع ہوں گی۔ اگلے روز مجھے صبح 7:30 بجے اس عورت کے گھر پہنچنا تھا۔ میں پورے 7:30 بجے اس کے بنگلے کے دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ چوکیدار نے میرا نام پوچھا اور مجھے اندر آنے دیا۔ کہنے لگا بیگم صاحبہ اندر ہی ہیں۔ میں اندر آ گئی۔ وہ خاتون سامنے ہی لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی تھی، تیار تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس نے آفس کے لیے نکلنا تھا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی آؤ آؤ، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ اس نے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا، میں وہاں بیٹھ گئی۔ پھر اس نے ایک پیپر سامنے رکھے ٹیبل سے اٹھایا اور میری طرف بڑھا دیا۔ کہنے لگی یہ اچھے سے پڑھ لینا، اس میں میرا بچہ کیا کھاتا ہے، کیا نہیں کھاتا، کیا چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، کیا نہیں ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ بچوں کا کھانا تم خود بناؤ گی اپنے ہاتھوں سے، کیونکہ میں میڈ سے کھانا نہیں بنواتی۔ تم لڑکی کافی خوبصورت ہو، صاف ستھری بھی رہتی ہو، اس لیے میرے بچوں کے ساتھ صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ میں نے کہا آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ کہنے لگی بس مجھے یہی کہنا تھا۔ پھر اس نے اپنی ملازمہ سے کہا کہ ناشتہ لگاؤ، صاحب سے بولو جلدی کریں، ہم لوگ لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ عورت سامنے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ گئی۔ مجھ سے کہنے لگی آؤ ناشتہ کرو۔ میں نے کہا نہیں جی میڈم، میں ناشتہ کر کے آئی ہوں۔ وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں، چائے کا ایک کپ پی لو۔ میں ٹیبل پر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں ایک شخص سیڑھیاں اتر کے نیچے آیا۔ وہ کافی خوش شکل تھا، پینٹ کوٹ پہنے ہوئے تھا، اپنے ہاتھ پہ گھڑی کو بند کر رہا تھا۔ اس کی عمر 30 سال سے اوپر کی نہیں تھی، حالانکہ وہ خاتون 40 سے اوپر کی لگ رہی تھی، شاید 45 سال کی ہوں گی۔ میں سمجھی شاید اس خاتون کا بھائی ہے یا دیور ہے۔ وہ اس خاتون کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگی نائل یہ میں نے بچوں کے لیے میڈ رکھی ہے۔ اس شخص نے بس ایک نظر مجھ پہ ڈالی، پھر ملازمہ کو آواز دے کے کہنے لگا آملیٹ نہیں بنا ابھی تک، جلدی لے کر آؤ۔ پھر اس عورت سے کہنے لگا کہ تم نے جو فیصلہ کیا ہے ٹھیک ہی کیا ہوگا۔ وہ بار بار اپنی گھڑی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خاتون مجھ سے کہنے لگی میرے بچوں کی آج چھٹی ہے اس لیے وہ سو رہے ہیں، جب تک وہ سو رہے ہیں تم لاؤنج میں ہی بیٹھی رہو۔ ملازمہ تمہیں بچوں کا کمرہ بھی دکھا دے گی اور چھوٹے موٹے کام بھی بتا دے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے بمشکل ہی چائے کا کپ ختم کیا اور اٹھ گئی۔ وہ دونوں ناشتہ کر کے جا چکے تھے۔ ملازموں کی بات چیت سے مجھے پتا چلا کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ یہ سن کر مجھے کچھ حیرت بھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ خاتون اپنے شوہر سے 10-15 سال بڑی تھی۔ بہرحال ایسے ہوتا ہوگا، میری اس بات پر زیادہ توجہ نہیں تھی، یہ ان کی اپنی ذاتی زندگی تھی۔ ملازم نے مجھے بچوں کا کمرہ دکھایا، اتنی دیر میں بچے بھی اٹھ گئے۔ مجھے ملازمہ نے کہا کہ دیکھو، اگر بچوں کا دل تمہارے ساتھ لگ گیا تب تو تمہاری نوکری پکی، لیکن اگر ان بچوں نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا تو سمجھو میڈم تمہیں نکال دیں گی۔ یہ سن کر میں تھوڑا گھبرائی۔ میں نوکری نہیں چھوڑ سکتی تھی، نوکری میری اشد ضرورت تھی، اس لیے میری کوشش یہی تھی کہ وہ بچے مجھ سے مانوس ہو جائیں۔ جب تک بچے اٹھے نہیں تھے میں اس ملازمہ سے بچوں کے بارے میں ہی پوچھتی رہی کہ انہیں کیا پسند ہے، کیا نہیں پسند، کس مزاج کے ہیں۔
وہ کہنے لگی بہت شرارتی ہیں، ضدی بھی بہت ہیں، کسی سے جلدی مانوس نہیں ہوتے۔ پھر کہنے لگی بدتمیز بھی بہت ہے۔ اس کے 2 بچے تھے، دونوں ہی بیٹے تھے۔ جیسے ہی وہ اٹھے مجھے دیکھ کر انہوں نے ناک منہ چڑھایا۔ پھر کہنے لگے پھر سے نئی میڈ، مما کیوں ہر چند مہینے بعد ایک نئی میڈ ہمارے لیے رکھ لیتی ہیں؟ میں نے کہا میں تو تم لوگوں کی میڈ نہیں ہوں، میں تو تم لوگوں کی دوست ہوں۔ یہ سن کر وہ دونوں بچے مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا کیا آپ مجھ سے دوستی نہیں کرو گے؟ ہم ساتھ کھیلیں گے، ساتھ کھائیں گے، پیئیں گے اور خوب مزہ کریں گے۔ میری بات سن کر دونوں نے پہلے تو ایک دوسرے کو دیکھا، پھر مجھے دیکھنے لگے۔ پھر کہنے لگے تم سچ کہہ رہی ہو؟ تم ہمیں پڑھاؤ گی تو نہیں نا؟ وہ شاید پڑھنے سے گھبراتے تھے۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں پڑھاؤں گی، میں صرف تم لوگوں کے ساتھ مزے کروں گی۔ یہ سن کر وہ دونوں کچھ مسکرائے۔ ان میں سے ایک 10 سال کا تھا اور ایک 8 سال کا۔ میرے دوستانہ انداز پہ وہ لوگ خوش ہو گئے۔ کہنے لگے اچھا بتاؤ پھر آج کا کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا پہلے ہم ناشتہ کریں گے، پھر ہم باہر لان میں فٹ بال کھیلیں گے۔ وہ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اب تم لوگ فریش ہو جاؤ، باہر آؤ اور یہ بتاؤ کہ ناشتے میں کیا کھاؤ گے؟ آج ناشتہ میں بناؤں گی اور بہت مزے کا بناؤں گی۔ وہ کہنے لگا یہ جو ہے نا بہت گندے کھانے بناتی ہے، آپ ایسا کریں کہ کچھ الگ سا بنا دیں، ہمیں بریڈ اور انڈا نہیں کھانا اور نہ بسکٹ اور دودھ لینا ہے۔ میں نے کہا دودھ تو تمہیں لینا پڑے گا کیونکہ لوگوں کی گروتھ کے لیے دودھ بہت اچھا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں نا، ہمیں کچھ الگ سا کچھ کھانا ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم لوگ پوری کھاؤ گے؟ حلوہ پوری بنا دوں؟ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کہنے لگے یہ نام ہم نے صرف سنا ہے، یہ مما کھانے نہیں دیتی۔ میں نے کہا میں آ گئی ہوں نا، میں بناؤں گی تم لوگوں کے لیے۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ میں نے جلدی سے پوری کا آٹا گوندا، حلوہ بنایا، آلو کا سالن بھی بنایا۔ ساتھ میں جب تک وہ لوگ نہا کر فریش ہو کر باہر آئے میں سب کچھ ریڈی کر چکی تھی۔ میں نے ٹیبل پہ لگا دیا۔ انہوں نے پیٹ بھر کے ناشتہ کیا، بے حد خوش تھے، کہنے لگے آپ نے تو ہماری موجیں کروا دی۔ پھر میرے ساتھ باہر آ گئے، میں نے ان کے ساتھ فٹ بال کھیلا، 1 گھنٹہ ان کے ساتھ کھیلتی رہی۔ پھر میں نے کہا اب میں تھک گئی۔ وہ کہنے لگے اتنی جلدی کیوں تھک گئی، اور کھیلتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں اب میں تھک گئی، جب میں تھک جاتی ہوں پھر جب تک میں کتابیں نہ پڑھ لوں میری تھکن نہیں اترتی۔ یہ سن کر وہ دونوں میری طرف غور سے دیکھنے لگے، کہنے لگے آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے؟ میں نے کہا ہاں، اور وہ بھی اسکول کی۔ اچھا ایسے کرو تم لوگوں کو تو پڑھنے کا شوق نہیں ہے، تم لوگ اپنے بیگ مجھے دے دو، میں تم لوگوں کی کتابیں پڑھ لیتی ہوں تاکہ میری تھکن اتر جائے۔ پتہ ہے کتابیں ہماری بہترین دوست ہوتی ہیں، آج اگر ہم ان کے ساتھ دل لگائیں گے، دوستی لگائیں گے، تو کل کو یہ ہمیں اتنی کامیابی دیں گی کہ ہم لوگ سب کے لیے خاص ہو جائیں گے۔ چھوٹے والا بچہ کہنے لگا قائد اعظم کی طرح خاص بنا دیں گی؟ میں نے کہا ہاں قائد اعظم کی طرح، علامہ اقبال کی طرح، سر سید احمد خان کی طرح۔ بڑے والا بچہ کہنے لگا مجھے تو قائد اعظم کی طرح وکیل بننے کا شوق ہے، میں بیرسٹر بنوں گا۔ میں نے کہا کیسے بنو گے؟ تمہیں تو کتابوں سے چڑ ہے نا، پڑھنے کو دل نہیں کرتا تو قائد اعظم جیسے ایسے ہی تھوڑی بن جاتے ہیں، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم اتنی محنت کر سکتے ہو، تم تو بس فٹ بال کھیل سکتے ہو۔ میں نے یہ کہا تو اس نے اپنے ماتھے پر بل ڈال لیے، کہنے لگا آپ ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میں نے کہا دیکھو نا، تم لوگوں نے میری شکل دیکھ کے سمجھا کہ میں کوئی سخت گیر قسم کی ٹیچر ہوں جو تمہیں پڑھاؤں گی اور تم لوگ تنگ آ جاؤ گے، لیکن میں ایسی نہیں ہوں۔ میں تم لوگوں کو ایسے پڑھاؤں گی کہ تم لوگوں کو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا۔ بڑے بیٹے کا نام ارحم تھا اور چھوٹے کا نام فائز۔ فائز کہنے لگا مجھے تو بہت شوق ہے پڑھنے کا، یہ جو ارحم ہے نا یہ نخرے دکھاتا ہے۔ ارحم کہنے لگا بچوں اس بار میرا رزلٹ تمہارے رزلٹ سے اچھا آیا تھا، پڑھنے کا شوق ہے۔ وہ منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے اپنے بھائی کی نقل اتارنے لگا۔ میں نے کہا اگر تم لوگ مجھے آدھے گھنٹے کے اندر اندر ایک ایک چیپٹر کا ٹیسٹ دے دو اور اس میں تم لوگوں کے بہت اچھے نمبر آئیں تو تمہیں شام کو
ایک مزیدار قسم کا کھانا بنا کے دوں گی۔ وہ کہنے لگے کون سا کھانا؟ میں نے کہا جو تم لوگ کھانا چاہو گے۔ کہنے لگے اسپائسی قسم کی بریانی۔ میں نے کہا ڈن۔ ان لوگوں نے کھیل کھیل میں پڑھ بھی لیا تھا، ایک دوسرے سے اچھا پڑھنے کے چکر میں ٹیسٹ بھی بہت اچھے دے دیے تھے۔ 2 گھنٹے کے اندر اندر میں ان کا ہوم ورک بھی کمپلیٹ کروا چکی تھی۔ پھر میں کچن میں چلی گئی، ان سے کہا کہ اب آپ لوگ تھوڑی دیر کارٹون دیکھ لیں، تب تک میں بریانی بناتی ہوں۔ میں نے کافی مزیدار قسم کی بریانی بنائی، لیکن جیسے ہی وہ لوگ بریانی کھانے لگے، میڈم آ چکی تھیں اور ان کا ہسبینڈ بھی۔ وہ نوجوان اس کا شوہر تھا، یہ بات مجھے ملازمہ سے پتہ چلی تھی۔ جیسے ہی بچوں کو بریانی کھاتے دیکھا تو میڈم چلانے لگی، کہنے لگی یہ کیا کھا رہے ہو تم لوگ؟ کتنی بار تم لوگوں کو منع کیا ہے کہ یہ سب نہیں کھانا ہے؟ یہ سن کر میں بری طرح سے گھبرائی۔ وہ دونوں بچے ضد کرنے لگے، کہنے لگے موم ہم یہی کھائیں گے، آپ گندی ہیں، ہماری فرینڈ اچھی ہے، اس نے ہمارے لیے بہت مزے کی بریانی بنائی ہے، ہم بریانی کھائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ اس نے پلیٹیں اٹھائیں اور ملازمہ پر چلانے لگی۔ ملازمہ بہت گھبرائی ہوئی آئی، کہنے لگی تمہیں پتہ ہے نا ان کے لیے مرچیں زہر ہے، انہیں کتنا نقصان پہنچا سکتی ہیں، لے کے جاؤ بریانی۔ پھر مجھے غصے سے دیکھنے لگی، میں ڈر گئی۔ کہنے لگی تمہیں میں نے لسٹ دی تھی نا، تم نے پڑھی نہیں ابھی تک؟ میں نے واقعی وہ لسٹ نہیں پڑھی تھی۔ میں نے کہا I'm sorry میم، میں بچوں میں لگ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی ایسے کیسے لگ گئی تھی؟ تمہیں میں نے کس لیے رکھا ہے؟ میرے بچے تیز اسپائس نہیں کھا سکتے، انہیں الٹی ہونے لگتی ہے، ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ تمہیں ذرا بھی احساس ہے اس بات کا؟ اگر وہ بریانی کھا لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ میں چپ چاپ کسی مجرم کی طرح کھڑی اس کی باتیں سنتی رہی۔ اگر میرے پاس نوکریوں کی کمی نہیں ہوتی تو یقیناً میں یہ کام چھوڑ کے جا چکی ہوتی۔ اس نے مجھے بہت برا بھلا کہا، مجھے بہت ذلیل کیا۔ شاید میری غلطی بھی تھی، پر میں بہت ڈر رہی تھی کہ کہیں بچے یہ نہ بتا دیں کہ صبح میں نے انہیں حلوہ پوری کھلائی ہے۔ وہ بچے رو رہے تھے، بریانی کھانے کی ضد کر رہے تھے، اور وہ نوجوان ایسے تھا جیسے اس کا ان بچوں سے کوئی تعلق ہی نہیں، حالانکہ اولاد تو اس کی بھی تھی۔ لیکن وہ کندھے اچکاتا ہوا اوپر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد نیچے آیا تو آرام دہ لباس میں تھا، ٹیبل پہ بیٹھ گیا، کہنے لگا کم آن یار، کب تک بچوں کا سوچ سوچ کے جی جلاتی رہو گی، ادھر آؤ کھانا کھاؤ۔ عورت جیسے اس نوجوان کے کہنے پہ سب کچھ بھول بھال گئی، مسکراتے ہوئے اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ پھر وہ بریانی کھانے لگا، کہنے لگا نو ڈاؤٹ بریانی ہے بہت مزے کی، جیسی میں کھاتا ہوں، فل آف سپائس۔ میں اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو صاف کر رہی تھی۔ پھر میں بچوں کے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر میں ملازمہ ان کے لیے پھیکا سا کھانا رکھ کے چلی گئی۔ دونوں رو رہے تھے، کہہ رہے تھے ہماری مما اچھی نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ تم لوگوں کو سپائس نہیں دینی، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں تم لوگوں کو بریانی بنا کے نہ دیتی۔ وہ کہنے لگے وہ نہیں کھانے دیں گی، ہم جانتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ہم بیمار ہیں اور کچھ بھی اچھا کھائیں گے تو اور بیمار ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کہ چلو تم لوگ دل میں برا نہیں کہو اپنی مما کو، وہ تم سے بہت پیار کرتی ہیں، اس لیے وہ نہیں چاہتی کہ تم لوگ بیمار ہو۔ آج میں بھی تم لوگوں کے ساتھ یہ پھیکا کھانا کھاؤں گی۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں بہلا پھسلا کر اپنے ہاتھ سے وہ چاول کھلائے جس میں نمک اور کالی مرچ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ چکن تھا لیکن وہ بھی پھیکا سا۔ سچ پوچھیں تو میں نے بھی بڑی مشکل سے وہ حلق سے اتارا تھا، اور وہ تو پھر بچے تھے۔ بچے تو چٹپٹی چیزوں کے شوقین ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں دونوں کے ساتھ ایسا کیا مسئلہ تھا کہ وہ سپائس نہیں کھا سکتے تھے۔ انہیں کھانا کھلانے کے بعد جب میں باہر آئی تو وہ دونوں میاں بیوی اوپر جا چکے تھے۔ ملازمہ ٹیبل سے برتن اٹھا رہی تھی۔ میں نے کہا شام ہو گئی ہے، میڈم سے کہیں میں واپس گھر جا رہی ہوں۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے کہہ دوں گی۔ پھر کہنے لگی ایسا کرو یہ بریانی ساتھ لے جاؤ، کیونکہ میڈم تو ایک ہی بار کھانا کھاتی ہیں، دوبارہ وہ چیز پسند نہیں کرتی، اور بچے تو یہ چیز کھا بھی نہیں سکتے۔ پھر مجھ سے کہنے لگی مجھے سے پوچھ لیتی تم، اور وہ تم پیپر لازمی پڑھ لینا، اس کے خلاف کچھ بھی مت کرنا، کیونکہ ان کے بچے مرچیں نہیں کھا سکتے۔
میں نے کہا بس غلطی ہو گئی نا۔ میں وہ پیپر اپنے ساتھ گھر لے کے آ گئی۔ وہ سارا پیپر میں نے پڑھ لیا کہ انہیں کیا کیا پسند ہے، کیا نہیں ہے، انہیں کیا کھلانا ہے، کیا پلانا ہے، کیسے رکھنا ہے، سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ پھر میں ہر چیز کا بہت خیال رکھ رہی تھی، لیکن بچے بار بار مجھ سے ضد کرتے تھے کہ میں انہیں اسپائسی چیزیں کھلاؤں۔ پھر میں نے اسپائسی قسم کے نوڈلز بنائے اور ان کی والدہ کے آنے سے پہلے پہلے انہیں کھلا دیا، اور انہیں کہا کہ اپنی امی کو نہیں بتانا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے، مجھ سے کافی حد تک مانوس ہو گئے تھے۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ انہیں اسپائس کھانے سے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر پتہ نہیں وہ انہیں کیوں نہیں کھانے دیتی تھی۔ گوشت نہیں کھلاتی تھی، چکن بہت تھوڑا سا کھلاتی تھی، زیادہ تر دودھ پلاتی تھی، لیکن اس کے برعکس اپنے لیے روز گوشت بنواتی تھی۔ ایک دن میں کچن میں بچوں کے لیے دودھ کا شیک بنانے کے لیے آئی، تو میں نے دیکھا کہ باورچن چولہے پر دودھ میں چھوارے ڈال رہی ہے اور نہ جانے کیا کیا خشک میوے پکا رہی تھی۔ کہنے لگی میڈم رات کو یہ کھانے کے بعد بھی پیتی ہیں۔ میں نے کہا کہ پھر؟ وہ کہنے لگی ظاہر سی بات ہے، ان کی عمر جو بڑھ رہی ہے، لیکن جوانی ہے کہ چین نہیں لینے دیتی۔ بڑی معنی خیز انداز میں اس نے یہ بات کہی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ پھر وہ میسنیوں کی طرح ہنسنے لگی، کہنے لگی ظاہر ہے ایک جوان مرد کو پورا کرنا ہے تو ان سب کی ضرورت تو پڑے گی نا۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ کہنے لگی میں سچ کہہ رہی ہوں، تمہیں نہیں پتا بیچارے کی پچھلے 5 سال سے شامت آئی ہوئی ہے۔ پہلے اچھی صحت کا مالک تھا، لیکن اب… میں نے کہا میں سمجھی نہیں۔ کہنے لگی چھوڑو چھوڑو، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ مجھے واقعی اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اس دن مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب میں گھر گئی تو میری والدہ آنکھیں کھولے لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں ہلایا جلایا، اماں آپ کو کیا ہوا ہے، کیوں بیٹھی ہوئی ہیں، کھانا کھایا آپ نے؟ لیکن اماں نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ وہ ہل جل رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر میری جان نکلی تھی۔ میں فٹافٹ سے پڑوس سے عورت کو بلا کے لے کے آئی۔ جب اس نے میری والدہ کی حالت دیکھی تو کہنے لگی کہ صبر کرو بیٹا، تمہاری والدہ انتقال کر چکی ہیں۔ 2 دن مجھے ہوش ہی نہیں تھا کیونکہ مجھ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی، میں بالکل بے سہارا ہو گئی تھی۔ 2 دن کے بعد جب میں ڈیوٹی پر گئی تو میڈم افسوس کرنے لگی، پھر کہنے لگی ایسا کرو تم میرے ہی گھر پہ رہ لیا کرو، ویسے بھی بچے تم سے بہت مانوس ہو گئے ہیں۔ 2 دن تم نہیں آئی تھی تو بہت ضد کر رہے تھے کہ ہمیں ایمن آپی کے پاس جانا ہے۔ پھر کہنے لگی تم بچوں کے کمرے میں ہی سو جایا کرو۔ میں چند دن تو اسی گھر میں رہی، محلے والے، آس پاس کے لوگ سبھی افسوس کرنے آ رہے تھے۔ پھر میں نے اپنا ضروری سامان لیا اور میں میڈم کے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ میں بچوں کے ساتھ رہنے لگی۔ بچوں کی تو جیسے عید ہو گئی، رات کا کھانا بھی مجھ سے کھاتے تھے۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی ماں کون ہے اور کون نہیں۔ لیکن ایک بار جب میڈم گھر آئی تو رو رہی تھی اور وہ نوجوان اسے تسلیاں دے رہا تھا، کہہ رہا تھا تم کیوں پریشان ہو رہی ہو، کچھ نہیں ہوگا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ کہنے لگی کیسے ٹھیک ہو جاؤں گی، تم نے سنا نہیں ہے ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے، آخری اسٹیج ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر رونے لگی۔ وہ نوجوان اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کی کمر سہلانے لگا۔ میں کچھ پریشان سی ہوئی کہ آخر اس عورت کو ہوا کیا۔ بہرحال آج اس نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ اسی نوجوان کے ساتھ اوپر چلی گئی۔ ملازمہ نے کھانا بھی کمرے میں دیا تھا۔ پھر مجھ سے کہنے لگی پتہ نہیں آج میڈم کو کیا ہوا ہے، روئے جا رہی ہے۔ میں نے کہا ہاں پتہ نہیں کیا ہوا ہے، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ وہ کافی کمزور ہونے لگی۔ اب وہ آفس بھی نہیں جاتی تھی، صرف وہی نوجوان جاتا تھا۔ 6 ہفتے بعد میڈم نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، تب بھی وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے، آپ آفس بھی نہیں جاتی؟ وہ کہنے لگی ایمن یہاں بیٹھو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی کہیے کیا کہنا ہے؟ کہنے لگی میں چاہتی ہوں کہ تم میرے شوہر سے شادی کر لو۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے کہا کیا مطلب، میں ایسا کیوں کروں گی؟ وہ رونے لگی، کہنے لگی مجھے کینسر ہو چکا ہے اور میں کینسر کی آخری اسٹیج پر ہوں، اور میرے بچے تم سے بہت زیادہ مانوس ہو چکے ہیں۔
میں چاہتی ہوں کہ تم اسی گھر میں رہو. میرے مرنے کے بعد ہو سکتا ہے میرا شوہر تمہیں نکال دے، کسی اور سے شادی کر لے، اور میں یہ نہیں چاہتی. میں نے کہا پھر بھی میں ایسا نہیں کر سکتی. وہ کہنے لگی دیکھو تمہارا بھی کوئی سہارا نہیں ہے، تمہیں بھی ایک سہارے کی ضرورت ہے. میں نے کہا میں کسی سے شادی نہیں کر سکتی. وہ کہنے لگی جب تک میں زندہ ہوں تو ایسے ہی رہو، ان بچوں کا خیال رکھو. میں تمہیں اپنے شوہر کے پاس برداشت نہیں کر سکتی، لیکن میں زیادہ دن بچ نہیں پاؤں گی. مرض ہی کچھ ایسا لگ گیا ہے. میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے شادی کرو تاکہ میرے بچوں پر کوئی سوتیلی ماں نہ آ جائے. میں کمرے سے باہر نکل کر بچوں کے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی. بچے کہنے لگے آپ ہی جلدی آئے نا، ہمیں آپ کے ساتھ فٹ بال کھیلنی ہے. لیکن میں نے منع کر دیا کیونکہ میرا تو دماغ گھوم کے رہ گیا تھا. میں ایسا سوچ ہی نہیں سکتی تھی. لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اگر وہ مر جاتی تو میں بھی بے آسرا ہو جاتی، اس کے بچوں کی طرح. وہ شخص جوان جہان تھا، کسی سے بھی شادی کر لیتا. کافی سوچ بچار کے بعد میں نے حامی بھر دی. پھر بڑی سادگی سے میرا نکاح شاویز سے ہو چکا تھا، جو اس عورت نے خود کروایا تھا. لیکن پھر بھی میں بچوں کے ساتھ ہی رہتی تھی. آج تک میں نے اس نوجوان کو کبھی آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا. اس لیے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے میں بڑی مشکل میں آ چکی تھی، کیونکہ آمنا سامنا ہوتا رہتا تھا. اور اب وہ جن نظروں سے مجھے دیکھنے لگا تھا، میں کچھ گھبرانے لگی تھی. ایک بار رات کو فائز نے مجھے آرام سے جگا دیا. کہنے لگا ایمن آپ پی، پیاس لگی ہے، پانی لا دیں؟ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ دونوں بچے بیڈ پہ سوتے تھے، میں صوفے پہ. میں آدھی نیند میں تھی. گلے میں دوپٹہ ڈالا، آنکھیں مسلتے ہوئے کمرے سے باہر آئی. لیکن جیسے ہی کچن میں گئی تو وہ پہلے سے کچن میں موجود تھا. وہ فریج کھولے، اس میں سے دودھ نکال کر گلاس میں دودھ ڈال رہا تھا. مجھے دیکھ کر اس نے دودھ کا گلاس بھرا، ڈبے کو بند کر کے واپس فریج میں رکھ دیا. میں سمجھی وہ گلاس لے کے کچن سے باہر چلا جائے گا، لیکن وہ وہیں کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا اور پینے لگا. میں نے فریج کھولا، پانی کی بوتل نکالی، گلاس میں پانی ڈالا اور جانے لگی تو وہ کہنے لگا بات سنو ایمن. اس کے یوں پکارنے پر میرا دل دھک سے دھڑکا. میں نے کہا جی کہیے. کہنے لگا پانی کس کے لیے لے کے جا رہی ہو؟ میں نے کہا ارحم کے لیے. کہنے لگا ٹھیک ہے پانی دے آؤ پہلے. میں نے کہا وہ کیوں؟ میری بات سن کے وہ ذرا سا مسکرایا، پھر کھڑا ہو گیا، میرے پاس آ گیا. پھر کہنے لگا میں کون ہوں تمہارا؟ اس کی بات نے میرے دل کو ایک نئی لے پر دھڑکایا تھا. میں اس کی بات کا جواب دیے بغیر پلٹ گئی. اس سے پہلے کہ کچن سے باہر جاتی وہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، میرے بالکل قریب. کہنے لگا بتایا نہیں تم نے، میں کون ہوں تمہارا؟ میں نے کہا دیکھیں میں نے میڈم کے کہنے پہ یہ سب کیا تھا تاکہ ان کے بچے. میں یہ کہہ ہی رہی تھی کہ اس نے گلاس پکڑ کے ٹیبل پہ رکھ دیا. کہنے لگا میں نے وجہ نہیں پوچھی، مجھے اس وجہ سے کوئی مطلب نہیں ہے. مجھے وہ بڑی بےتاب نظروں سے دیکھ رہا تھا. اس کی باتوں نے پل بھر میں مجھے پسینے سے شرابور کر دیا تھا. میں گھبرا گئی. اسی وقت کچن میں ارحم آ گیا. کہنے لگا ایمن ہپی آپ سے پانی لانے کو کہا تھا، آپ یہاں پر ان سے باتیں کرنے لگ گئیں. میں نے جلدی سے ٹیبل سے پانی کا گلاس پکڑا اور ارحم کو پکڑا دیا. وہ پانی کا گلاس لے کر کچن سے باہر چلا گیا. میں بھی اس کے پیچھے جانے لگی جب شاہویز نے میری کلائی پکڑ لی اور مجھے اپنی جانب کھینچا. کہنے لگا تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں. وہ مجھے بڑی غور سے دیکھ رہا تھا. کہنے لگا بہت خوبصورت ہو، جب سے نکاح ہوا ہے کمبخت نیند نہیں آ رہی. جب آنکھیں بند کرتا ہوں تمہارا چہرہ سامنے آتا ہے. وہ بڈھی مجھے اچھی بھی نہیں لگتی، دل تو چاہتا ہے اسے پیچھے دھکا دے دوں. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شاہویز اپنی بیوی کے بارے میں ایسا بھی کہہ سکتا ہے. پہلے تو بڑی محبت جتاتا تھا اور سب کے سامنے اس کے آگے پیچھے گھومتا تھا. یہ مرد ذات شاید ہوتی ہی ایسی ہے. ایک خوبصورت جوان لڑکی کو دیکھ کر اس کا دل للچا رہا تھا. میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے میڈم نے صرف نکاح کا کہا تھا، وہ بھی اس لیے تاکہ ان کے بچے کسی سوتیلی ماں کے آسرے میں نہ پلیں. وہ کہنے لگا کون سے بچے، کون سی سوتیلی؟ میں نے کہا آپ کے بچے. وہ ہنسنے لگا.
پھر مجھے اپنے بے حد قریب کر لیا۔ کہنے لگا تمہیں لگتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے بچے میرے ہو سکتے ہیں؟ تم جانتی ہو میری عمر کیا ہے؟ میں صرف 25 سال کا ہوں۔ یہ سن کر میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ دیکھنے میں ڈیل ڈول میں وہ 30 سال کا لگتا تھا۔ کہنے لگا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ پھر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں جلدی سے بچوں کے کمرے میں آ گئی اور میں نے دروازہ بند کر دیا۔ پھر میں لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ چند منٹ کی رفاقت نے میرے اندر ادھم مچا دیا تھا۔ میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، دھڑکن بہت تیز چل رہی تھی، ایک سنسنی سی میری ریڑھ کی ہڈی میں سے گزر رہی تھی۔ میں جھرجھری لے کے رہ گئی، واپس صوفے پہ آ کے لیٹ گئی۔ دونوں بچے سو رہے تھے۔ صبح جب میں نے ناشتہ بنا کے رکھا تو بچے بھی اسکول کے لیے تیار تھے۔ میڈم کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، طبیعت کافی خراب لگ رہی تھی۔ شاویز انہیں کرسی پر بٹھا رہا تھا، پھر دائیں جانب والی کرسی پہ خود بیٹھ گیا۔ جیسے ہی بچے ناشتہ کر کے اسکول گئے، میں کچن میں جا کے ناشتہ کرنے لگی تو میڈم نے کہا ایمن ادھر آؤ، یہاں بیٹھ کے ناشتہ کر لو۔ اس نے اپنے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ شاہویز کے بائیں جانب رکھی ہوئی تھی۔ میں گھبراتے ہوئے وہاں بیٹھ گئی۔ شاہویز نے چائے ایک کپ میں ڈالی اور چائے کا کپ میڈم کی طرف رکھ دیا۔ کہنے لگا تم کیوں ٹینشن لے رہی ہو؟ ہم اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں گے۔ مایوس ہونا کفر ہے۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ کھانا پینا کیوں چھوڑ رکھا ہے تم نے؟ دیکھو تم کچھ نہیں کھاتی تو مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے بھی بھوک نہیں لگتی۔ میری خاطر ایک کپ چائے پی لو۔ وہ ایسے محبت جتا رہا تھا، عجیب شخص تھا، میں اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میڈم کہنے لگی یہ تمہاری محبت ہی تو ہے، تم لوگوں کو چھوڑ کر جانے کو میرا جی نہیں چاہتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاویز نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے، پھر کہنے لگا ناشتہ کرو۔ پھر مجھے کہنے لگا اس سلائس پر مکھن لگا کے دو نا، تمہیں نظر نہیں آتا کتنی کمزور ہو گئی ہیں شگفتہ۔ میں نے جلدی سے بریڈ کا سلائس پکڑا اور مکھن لگانے لگی۔ اچانک کسی کے پیر کا انگوٹھا میرے پیر سے ہوتے ہوئے اوپر کی جانب موو کر رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میری جان نکال لی ہو۔ برجستہ میری نظر شاویز پر پڑی، جو بڑی معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، مسکرا رہا تھا اور اپنے پیر کی انگلیاں میرے پیر پر اور پیر سے کچھ اوپری حصے پہ پھیر رہا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنا پاؤں پیچھے کر لیا، پھر مجھے دیکھ کر اپنے ہونٹوں کو کاٹنے لگا۔ اس کی نظروں میں اتنی تیزی تھی کہ اس کی نظریں مجھے بری طرح سے چبھ رہی تھیں۔ لگ رہا تھا پورے بدن میں چونٹیاں سی پھر رہی ہیں۔ بڑی مشکل سے میں نے سلائس پر مکھن لگایا اور میڈم کے سامنے رکھ دیا، اور میں ٹیبل سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میڈم کہنے لگی تم کہاں جا رہی ہو؟ ناشتہ کرو، بیٹھو یہاں پہ۔ میں نے کہا نہیں مجھے ابھی بھوک نہیں لگی، میں بعد میں کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا چھوڑو اسے، تم اپنی فکر کیا کرو۔ تم نے تو مجھے مجبور کیا تھا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کر لوں، ورنہ میں تمہاری محبت میں ساری زندگی گزار سکتا ہوں۔ خواہ مخواہ تم نے مجھے بھی جھمیلے میں ڈال دیا ہے۔ وہ کہنے لگی میرے بچوں کا سوال ہے، میں جانتی ہوں یہ میرے بچوں کا بہت خیال رکھے گی۔ میں کچن میں آ گئی، باورچن کھانا بنا رہی تھی۔ کہنے لگی ناشتہ کر لیا تم نے؟ یہ ذرا دیکھ لو میں بھی ناشتہ کر لوں۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اس شخص کی اس حرکت نے تو جیسے میری بھوک ہی مٹا دی تھی۔ میں کھانا بنانے لگی۔ باورچن بڑی تسلی سے وہیں زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی، ساتھ ساتھ مجھ سے باتیں بھی کر رہی تھی، پر میں اس کی باتیں غائب دماغی سے سن رہی تھی۔ رات تک میں شاویز کی نظروں سے کتراتی رہی، جہاں وہ ہوتا میں وہاں سے چلی جاتی۔ رات کو میں بچوں کے کمرے میں صوفے پہ سو رہی تھی جب مجھے یہ لگا جیسے کسی نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ میں فوراً سے اٹھ گئی۔ جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو اندھیرے میں ایک کالا سایہ مجھے اپنے بہت قریب نظر آیا۔ ڈر کے مارے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ چھڑانا چاہا تو میرے کان کے قریب آ کر کہنے لگا اٹھ کے کھڑی ہو جاؤ، شور کیا تو یاد رکھنا یہیں پہ شروع ہو جاؤں گا۔ اس کی بات نے میرے ہوش اڑائے تھے۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اس نے میرے منہ پر سے ہاتھ نہیں اٹھایا، میرا بازو پکڑ کے مجھے کھڑا کیا،
پھر مجھے اپنے حصار میں جکڑ کر کمرے سے باہر لے گیا۔ بچوں کے کمرے کے برابر میں ہی ایک اور کمرہ تھا جو شاید گیسٹ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا، ورنہ میڈم اور شاویز کا کمرہ اوپر تھا اور اوپر کے پورشن میں جاتی ہی نہیں تھی۔ اس گیسٹ روم میں لا کر اس نے میرے منہ سے ہاتھ ہٹایا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ کہنے لگا بیوی سے کیسی شرم؟ کہہ تو رہا ہوں جب سے تم سے نکاح ہوا ہے کم بخت نیند ہی نہیں آ رہی اور آج سونا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا مرد ہوتا ہی بے وفا ہے، میڈم آپ سے کتنی محبت کرتی ہیں؟ تو کہنے لگا میں نے کب اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا۔ میں نے کہا وہ آپ پر اعتبار بھی کرتی ہیں۔ وہ کہنے لگا نکاح اسی نے کروایا ہے۔ میں نے کہا ہاں لیکن شرطیں بھی رکھی ہیں۔ کہنے لگا میں نے تو نکاح کیا ہے، شرطیں تم نے مانی ہوں گی، میں پابند نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہی جیسے ہی اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے۔ میں نے کہا دیکھیں میرے ساتھ زبردستی مت کیجیے گا۔ وہ کہنے لگا کروں گا، کیا کر لو گی؟ میری بیوی ہو، تھوڑی سی زور زبردستی جائز ہے، نکاح تم نے اپنی مرضی سے کیا تھا۔ میں نے کہا میں آپ سے کہہ تو چکی ہوں کہ میڈم نے کہا تھا کہ جب تک وہ زندہ ہیں وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ کہنے لگا نیند کی گولی دے کر آیا ہوں اسے، وہ سو رہی ہے۔ میں نے کہا دیکھیں میں اس وقت ایسے کسی رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کہنے لگا لیکن میں تو تیار ہوں، تمہیں بھی تیار کر دوں گا، مجھے روکنا مت کیونکہ میں رکوں گا نہیں، اور خواہ مخواہ میں لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر اس نے میری ایک بھی بات نہیں سنی۔ میں نے بھی کچھ احتجاج کے بعد اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ اس سے رشتہ قائم کرنے کے بعد تو مجھے وہ بہت پرسکون نظر آ رہا تھا۔ اس نے سونے کی ایک انگوٹھی بھی مجھے پہنائی منہ دکھائی کے طور پہ، اور پھر تو جیسے یہ سلسلہ چل نکلا۔ وہ مجھ پر اتنی محبت نچھاور کرتا تھا کہ کچھ دیر کے لیے تو میں سب کچھ بھول جاتی تھی۔ پھر میرا یہ دل چاہنے لگا کہ جلد از جلد یہ چوری چوری کا کھیل ختم ہو جائے۔ بچے میرے ہاتھ میں تھے، شاویز میرا دیوانہ ہونے لگا تھا، بلکہ مجھ سے بے تحاشا محبت کرنے لگا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ بس اب میڈم نام کا کانٹا میری زندگی سے نکل جائے۔ لیکن 2 مہینے بعد میڈم جب چیک اپ کروا کے آئیں تو حیرت سے کبھی مجھے دیکھ رہی تھیں کبھی شاویز کو۔ اس بار شاویز ان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا تھا، وہ گھر پر ہی تھا۔ میں ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا لگا رہی تھی، بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی۔ شاویز بھی ٹیبل پہ ہی بیٹھا تھا، مجھ سے چھیڑ چھاڑ بھی کر رہا تھا لیکن بچوں کی نظروں سے چھپ کر۔ میڈم کہنے لگی شاویز تمہیں پتہ ہے انہونی ہو گئی ہے۔ کہنے لگا کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی تمہاری محبت نے یہ رپورٹس بدل کے رکھ دی، میرے اندر کینسر کے جراثیم ختم ہو گئے۔ یہ سن کر میرے ہاتھ سے گلاس گرتے گرتے بچا، اور شاویز بھی شاید ایسی ہی کسی کیفیت میں تھا۔ وہ کہنے لگی میں بالکل ٹھیک ہوں، ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ مجھے میڈیسن سے فرق پڑ گیا۔ دوبارہ اس نے میری رپورٹس کروائی ہیں، دونوں بار کلیئر آئی ہیں۔ وہ بے حد خوش تھی اور میرا دل جیسے چھن سے ٹوٹا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اب وہ مجھے تو برداشت نہیں کرے گی، طلاق دلوا دے گی، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 2 دن بعد ہی وہ شاویز سے کہنے لگی کہ اب تم اس لڑکی کو طلاق دے دو، میں اس کی شادی ڈرائیور سے کروا دوں گی۔ یہ سن کر شاویز چپ تھا۔ کچھ دیر بعد کہنے لگا نہیں میں اسے طلاق نہیں دے سکتا۔ وہ کہنے لگی کیوں نہیں دے سکتے؟ میں نے مجبوری میں تمہارا نکاح کروایا تھا، دیکھو تم میرے خلاف نہیں چل سکتے۔ وہ کہنے لگا اب چل سکتا ہوں کیونکہ اپنا سب کچھ تم میرے نام کر چکی ہو، موت کے ڈر سے، اس لیے میرا جو جی چاہے گا میں وہ کروں گا۔ وہ کہنے لگی ایسے کیسے کر لو گے تم مجھ سے طلاق بھی دو گے اور میری ساری پراپرٹی میرے نام بھی کرو گے۔ وہ کہنے لگا اگر نہ کروں تو کیا کر لو گی؟ اب میں 14-15 سالہ وہ لڑکا نہیں جسے تم جب چاہے جیسے چاہے استعمال کرتی رہو۔ یہ سن کر میں حیران تھی اور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا میں نے بھی قربانی دی ہے اور بہت بڑی قربانی دی ہے۔ 14 سال کی عمر میں تمہارے گھر ملازمت کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن تمہیں تو اپنے شوہر کا بھی خیال نہیں تھا۔ اس سے چوری چھپے تم میرے ساتھ گناہ کرتی تھیں اور اس کے مرنے کے بعد تم نے نکاح کر لیا، کیونکہ میری ماں بیمار تھی اور علاج کے لیے مجھے پیسے چاہیے تھے، اور تم نے یہ شرط رکھی تھی۔
تب سے اب تک تم اپنی منمانی میرے ساتھ کرتی آئی ہو۔ ذرا سی بیماری کی خبر کیا ملی، تمہیں موت کا خوف کیا آیا، تم رونے دھونے لگ گئی، مجھ سے معافیاں مانگنے لگ گئی، اور اب تم چاہتی ہو کہ میں دوبارہ تمہارے ساتھ وہی قیدیوں والی زندگی گزاروں۔ میں نے کبھی تم سے محبت نہیں کی تھی، صرف دکھائی تھی، کیونکہ تم چاہتی تھی۔ دیکھو، میں ایمن کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، وہ میری کاغذی بیوی نہیں ہے، اور نہ میں نے کوئی شرط مان کر اس سے شادی کی تھی۔ وہ میری بیوی ہے اور ویسی ہی ہے جیسی بیوی ہوتی ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ وہ کہنے لگا، دیکھو میں تمہیں نہیں چھوڑ رہا، تمہیں بے آسرا بھی نہیں کر رہا، کیونکہ یہ سب کچھ تمہارا ہے، لیکن ایک عرصہ میں نے بھی سنبھالا ہے، تمہارے آفس کو بھی سنبھالا ہے، تمہارے جذبات کو بھی، تمہارے مطابق تمہیں تسکین دی ہے، لیکن میں بھی جینا چاہتا ہوں، میری اپنی بھی کوئی خواہشات ہیں۔ ڈر کے مارے ہی صحیح، پر تم نے خود اپنی رضامندی سے میرا نکاح کیا تھا، جسے میں نے اور ایمن نے قبول کیا تھا، بلکہ ہم اس رشتے کو نبھا بھی چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگی، میں تمہیں کسی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگا، اگر برداشت نہیں کر سکتی تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، باہر کا دروازہ کھلا ہے، تم جا سکتی ہو، تمہارے بچے ویسے بھی ایمن کے ہاتھ میں ہیں، کیونکہ تم نے ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا تھا۔ تم ہر انسان کو اپنی انگلیوں کے اشاروں پہ نچاتی رہی۔ ایک دو بار وہ بچے مرچیں کھانے سے بیمار کیا ہو گئے، تم نے ان کی مرچیں بند کر دی۔ تم چاہتی تھی وہ بھی کٹ پتلی کی طرح ویسے جئیں جیسے تم چاہتی ہو، اور میں بھی، اور ہم نے ایک عرصہ عجیب زندگی گزاری ہے۔ وہ میری اولاد نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اسے پال لوں گا۔ تمہیں بھی میں نہیں چھوڑوں گا، لیکن تمہیں ایمن کو قبول کرنا پڑے گا، چاہے تم چاہو یا نہ چاہو۔ یہ کہہ کر شاویز نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے میں لے گیا۔ باہر وہ رو رہی تھی، واویلا مچا رہی تھی، لیکن شاویز نے مجھے باہر نہیں جانے دیا۔ وہ کہنے لگا، تم نہیں جانتی یہ کیسی عورت ہے، یہ شوہر کے ساتھ کبھی بھی با وفا نہیں رہی۔ میں 14 سال کا تھا جب اس کے گھر ملازمت پر آیا تھا، لیکن یہ میرے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرتی تھی۔ میں گھبرا جاتا تھا۔ پہلی بار میرے باپ کے انتقال پر جب اسے یہ پتا چلا کہ گھر کی ذمہ داری مجھ پر آن پڑی ہے، اس نے پیسوں کا لالچ دینا شروع کر دیا، لیکن میں نے گناہ سے انکار کر دیا تو اس نے میرے ساتھ زبردستی کی تھی۔ پھر میرے گھر والوں کو پیسے دیے اور ابھی تک دیتی آ رہی ہے۔ مجھ سے کہتی تھی کہ میں اس کی خواہشات پوری کرتا رہوں۔ جب تک اس کا شوہر زندہ تھا یہ چھپ چھپا کے کرتی رہی۔ جیسے ہی میں منہ کھولنے کی کوشش کرتا، یہ میری مجبوریاں میرے سامنے لا کے کھڑی کر دیتی تھی۔ اپنی روتی ماں کو، اپنی جوان بہنوں کو دیکھ کر میں چپ ہو جاتا تھا کہ کہیں ان کی عزت کو پامال نہ کر دے۔ کون کہتا ہے کہ مرد مجبور نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے۔ تب میں چھوٹا تھا، لیکن اس عورت نے وقت سے پہلے مجھے بڑا کر دیا۔ لیکن اب اس کی ایک غلط رپورٹ نے اسے اللہ یاد کروا دیا۔ میری قسمت میں اگر تم لکھی جا چکی ہو تو پھر میں رب کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ اس عورت کے ساتھ کیوں زندگی گزاروں جس سے مجھے کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے؟ تم نہیں جانتی، مرد کی ہوس سے زیادہ خطرناک عورت کی ہوس ہوتی ہے، اور میں نے جھیلی ہے۔ لیکن تمہارے ساتھ میں ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ بتاؤ ایمن، میرا ساتھ دو گی نا؟ بڑی محبت سے اس نے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھایا تھا۔ میں کیوں انکار کرتی؟ کیونکہ جو کچھ اس عورت نے شاویز کے ساتھ کیا تھا وہ بھی غلط تھا۔